السلام علیکم خواتین و حضرات، معزز سامعین، حاضرین اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، عید کا موقع ہے اور آؤ عید منائیں۔ غزہ میں ہونے والے ظلم کو دیکھتے ہوئے، اسرائیل کے کیے جانے والے ظلم کو سہتے ہوئے آؤ عید منائیں۔ خوب کوک پئیں، اسرائیل کو اور موقع دیں کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم مزید کرے۔ آؤ عید منائیں۔ صرف غزہ ہی نہیں، پاکستان میں بھی 70% پاکستانیوں کا لیڈر جیل میں۔ آؤ عید منائیں اور ان چوروں کے دور میں عید منائیں جن کے بارے میں خود ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بتایا تھا اور ثابت کیا تھا کہ یہ چور ہیں۔ ان کے دور میں آؤ عید منائیں۔ اپنے پاکستانیوں کو فلسطینیوں کی حمایت میں ان کا جھنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔ آؤ عید منائیں۔ اسرائیل ظلم کرتا رہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ آؤ عید منائیں۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم عید منائیں گے۔ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ منگائی کر کے خوب ظلم کریں، اور پھر جب غریب اپنے بچے کو عید کا سوٹ بھی لے کر نہ دے سکے، عید پر کھلونے بھی نہ لے کے دے سکے، تو پھر آؤ عید منائیں۔ بجلی کا بل اتنا بڑھ جائے کہ ادا کرنے کی طرف توجہ ہو تو مکان کا کرایہ رہ جائے، اگر کرایہ ادا کر لے تو سوئی گیس کا بل رہ جائے۔ آؤ عید منائیں۔ حکمرانوں کی طرف سے رمضان پیکج میں اس چور کی تصویر جو ہے وہ آٹے کے تھیلے پہ لگا کے مل رہی ہے، اور اندر آٹے کی بجائے چوکر پائیں۔ آؤ عید منائیں۔ پیارے پاکستانیوں، ہمیں یہ سارا کچھ سہ رہے ہیں اور سہتے ہوئے زندگی بتا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کو بھی مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم کرنا بند کرے۔ کیسے؟ اپنے گھر سے اسرائیلی درختوں کی جڑیں کاٹ ڈالیں، یعنی جو ان کی مصنوعات ہیں اسرائیل کی، وہ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں جہاں بھی استعمال ہو رہی ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن ڈو صابن سے ہی نہانا ہے، اور وہ ڈو صابن آپ یہاں خریدیں گے اور گولی اس کی فلسطین میں چلے گی۔ ضروری نہیں کہ ہم نے کوک ہی پینی ہے، کوک نہیں پئیں گے تو عید نہیں ہوگی، لیکن پھر کوک اگر ہم یہاں پئیں گے تو پھر غزہ میں نہتے بچوں پر چلنے والی گولی کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر احتجاج نہیں کرو گے، مزید ظلم برداشت نہیں کرو گے، تو پھر جو جیلوں میں ہیں وہ جیلوں میں ہی ان کو دیکھتے رہو گے اور سہتے رہو گے۔ یہ ظلم سہتے ہوئے ہمیں عید منانی پڑے گی۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ پیدا کر کے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، سچ بولیں، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ بہتری کی سوچ اپنائیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ سارا کچھ بدل سکتا ہے، بہت کچھ ہے جو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب بھی کسی کو سچ بولتا ہوا دیکھیں تو خوشی کا اظہار کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، خود بھی جھوٹ نہ بولیں، اور جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیں، کم سے کم اس کو اگنور کرنا سیکھ لیں، تو اس طرح سے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ عید مناتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا ہے کہ میں نے جس سے رشوت لی تھی اس کے بچے کے تو نئے کپڑے بھی نہیں سلے، اور میں اس سے نجائز چھین کے اپنے بچے کو کپڑے بھی نئے بنا کے دے رہا ہوں، اور ساتھ کھلونے بھی لے کر دے رہا ہوں، اور ساتھ ڈھیر ساری عیدی بھی دے رہا ہوں۔ تو اس وقت سوچ لینا کہ میں نے جو رشوت لی تھی، جو ظلم کیا ہے، یہاں تو وہ بے بس تھا، نہیں کچھ بھی کر سکا، لیکن رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے
فطرانہ جو ہے وہ وقت پر ادا کر دیا ہے تو اچھی بات ہے، اس پر شاباش ہے آپ کو، لیکن اگر نہیں ادا کیا تو وہ معاف نہیں ہوا، عید کے بعد بھی وہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کرنا ہوگا، تبھی ہوگی بات درست۔ اس لیے وہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ وقت پر نہیں دے سکے کسی بھی وجہ سے تو وہ بھی معاف نہیں ہوئی، وہ بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے، لیٹ ملے گا تب بھی، وقت پر ملے تب بھی، وہ انہیں ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حقدار کو حق نہ دے سکے، ٹائم پہ کسی وجہ سے نہ دے سکے ہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کا حق جو ہے نا وہ ہم پر واجب نہیں رہا، وہ واجب ہے، وہ اسے ادا کرنا ہی ہوگا۔ فطرانہ کم از کم 350 روپے سے لے کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ دے سکیں وہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو عید دیتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کے گھر والے ان کو عیدی دے پائے ہیں کہ نہیں دے پائے۔ نہیں بھی دے پائے تب بھی دیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالی نے وسائل دے رکھے ہیں تو پھر بھی دوسرے بچوں کو بھی ساتھ برابر کی عیدی دیں، تو اسے عید کہتے ہیں۔ لیکن کہاں کہاں کس کس ظلم پر، کس کس زیادتی پر ہم رونا روئیں گے، اور پھر ساتھ ہم کہتے ہیں کہ عید منائیں گے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک، اپنی قوم اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب پر عمل کرنا ہوگا، پھر عید ہوگی۔ ہم نے جہاں جہاں جو کوتاہیاں کی ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں یا کر چکے ہیں ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں ذمہ دار ہیں اور کہاں کہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا۔ عید صرف عید کا سوٹ پہننے سے نہیں، صرف عیدی دینے سے نہیں، دل سے، زبان سے، دماغی سوچ سے بھی عید منائی جائے تو تب عید ہوتی ہے۔ جب دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں گے، دوسروں کے لیے اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس پر جب عمل کریں گے تو پھر یقیناً عید ہوگی، ورنہ عید نہیں، یہ تو صرف ایک فیشن بن کے رہ گیا ہے کہ عید کے دن تھوڑا سا چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں اور مسکراتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمل سے تبدیلی کریں گے، عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے عید منائے، لیکن اپنے آس پاس ہونے والے ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، غور کرتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کہاں کہاں کس ظلم کے لیے کہاں کہاں ہم نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، اور کہاں ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عید منائے، پاکستان میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ جا کے ان کے دل و دماغ میں جو غم ہے اپنے گھر والوں کے، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے، ان کے غم کا حصہ بنتے ہوئے پھر عید منائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے صرف یہ نہیں کہ فلسطین میں، بلکہ جہاں بھی مسلمانوں پر، چاہے وہ پاکستان میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو، کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے اور کیسے ختم اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے اور پھر عمل کرتے ہوئے عید منائے۔ تمام پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو ڈھیر ساری عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ سب کو عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔